اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، آج ہم بیان کریں گے معرکہ الفرات۔ الفرات یہ شام اور عراق اور جزیرہ کے ملحقہ سرحد پر واقع ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ معرکہ کی طرف گئے الفرات۔ آپ نے وہاں پر دشمنوں کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے رمضان شریف کا مہینہ افطاری کے حالت میں قیام کیا۔ مطلب ہے کہ جہاں پر سفر ہو یا جہاد کرنے کا وقت ہو، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ میں رمضان میں افطاری کیا، روزہ نہیں رکھا، اور اصحاب کرام کو بھی کہا کہ روزہ مت رکھو۔ جنگ میں روزہ رکھنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو تکلیف ہوتا ہے، پیاس لگتا ہے وغیرہ اور بھوک وغیرہ، پھر لڑائی میں وہ سست ہو جاتا ہے۔ تو خالد بن ولید نے بھی بہت مصروفیت کی وجہ سے رمضان شریف کا مہینہ جب آیا تو افطاری کی حالت میں قیام کیا، اور جب رومیوں کو خالد بن ولید کے مطلب اور آپ کے ان کے علاقے کے قریب پہنچ جانے کا علم ہوا تو وہ غیظ و غضب میں آ گئے اور انہوں نے بہت سی فوجیں جمع کیے اور تغلیب، ایاد اور تمر سے استمراد کی۔ پھر انہوں نے خالد سے مقابلہ کیا اور فرات ان کے درمیان حائل ہو گیا۔ رومیوں نے خالد سے کہا کہ فرات کو عبور کر کے ہمارے پاس آ جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں سے کہا بلکہ تم فرات کو عبور کرو۔ پس رومی فرات کو عبور کر کے رومی افواج جو تھی کفاراؤ کی عبور کر کے ان کے پاس آ گئے۔ یہ 15 ذی القعدہ 12 ہجری کا واقعہ ہے۔ پس وہاں ایک زبردست جنگ ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رومی فوجوں کو شکست دی اور مسلمانوں نے ان کا بھرپور تعاقب کیا، اور اس معرکہ میں 1,00,000 آدمی قتل ہوئے۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے 10 دن الفرات میں قیام کیا، پھر 25 ذی القعدہ کو حرا واپس جانے کا اعلان کیا، اور عمرو بن عاصم کو ہراول میں اور شجرہ بن العز کو ساکا میں چلنے کا حکم دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے متعدد ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے
اور مسجد حرام کا قصد کیا، حج کے جانے کے لیے تیاری کی، اور اس راستے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے جس پر پہلے کبھی نہیں چلے تھے، اور اس میں آپ کو ایسا معاملہ پیش آیا جو کسی دوسرے کو نہیں آیا۔ آپ مقررہ راستے سے ہٹ کر چلنے لگے یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے اور اس سال حج کو پا لیا۔ پھر واپس آ گئے اور حیرہ پہنچنے سے پہلے ساکا سے آم ملے، اور سوائے ان تھوڑے سے آدمیوں کے جو آپ کے ساتھ تھے، اور کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اس سال حج کیا ہے۔ اور صدیق رضی اللہ کو بھی اس وقت پتہ چلا جب حاجی حج کر کے اجتماع سے واپس آ گئے، پس آپ نے فوج سے علحدگی اختیار کرنے پر آپ کو عتاب نامہ بھیجا، مطلب ہے ان کو زجر دیا کہ آپ کا یہ کام نہیں تھا، بڑے جنرل صفا سے لار ہے، اور آپ نے پورا فوج کو چھوڑ کر کے اور حج پر چلے گئے، یہ اچھا نہیں کیا، مطلب عتاب اس پر کیا، اور آپ کو یہ سزا دی کہ آپ کو عراق کی جنگ سے ہٹا کر شام کی جنگ کی طرف بھیج دیا، اور آپ کو خط میں یہ بھی لکھا کہ بلا شبہ فوج اللہ کی مدد سے تمہارے غمگین ہونے سے غمگین نہیں ہوں گے۔ اے ابو سلیمان، یہ اس کا خالد بن ولید کا ایک کنیت یہ بھی تھی، سلیمان ان کا بیٹا تھا سب سے بڑا۔ آپ کو نیت اور نصیبہ مبارک ہو، اپنا کام پورا کیجئے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کی تکمیل کر دے گا، تمہارے دل میں فخر و عجب پیدا نہ ہو، نہ ناکام و نامراد ہو جاؤ گے، ورنہ ناکام و نامراد ہو جاؤ گے، اور کسی کام پر فخر کرنے سے اجتناب اختیار کرو، بلا شبہ اللہ تعالی احسان کرنے والا اور وہی جزا دینے والا ہے۔ اس سال میں اس واقعات صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سال میں زید بن ثابت کو کھجور کی ٹہنیوں، کپڑوں اور لوگوں کے سینوں میں قرآن جمع کرنے کا حکم دیا۔ زید بن ثابت کو قرآن جمع کرنے کا حکم دیا کتابی شکل دینے کے لیے، اور یہ حکم آپ نے جنگ یمامہ میں قرائے زبردست قتل عام کے بعد دیا، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ اسی سال میں علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی زینب کی لڑکی امامہ سے نکاح کیا، جو ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس اموی سے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی زینب جو لڑکی تھی اس کے لڑکی سے اس نے نکاح کیا، فاطمہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وفات ہونے کے بعد، اور ان کے باپ نے اسی سال وفات پائی، اور یہی وہ لڑکی ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اٹھا لیتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تھے تو نیچے بٹھا دیتے تھے، اور جب کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے تھے۔ اور اسی سال میں عمر بن الخطاب نے عائطہ بن زید بن عمر بن نفیس سے نکاح کیا، جو آپ کے چچا کی بیٹی تھی، آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے،
اور اس سے بہت خوش ہوتے تھے، اور آپ انہیں نماز کے لیے باہر جانے سے نہیں روکتے تھے، اور ان کے باہر نکلنے کو ناپسند کرتے تھے اس نماز کے علاوہ۔ ایک شب تاریکی میں آپ ان کے راستے میں بیٹھ گئے، اور جب وہ گزرے تو آپ نے ان کے سرین پر اپنا ہاتھ مارا، اور وہ اس کے بعد باہر کبھی نہیں نکلے، صرف نماز کے لیے نکلتے تھے۔ آپ سے پہلے وہ زید بن حطاب کی نکاح میں تھے، اس کا جو بھائی تھا اس کی نکاح میں تھے، اور آپ کو چھوڑ کر قتل ہو گئے، اور زید سے پہلے آپ عبداللہ بن ابو بکر کے نکاح میں تھے، وہ بھی آپ کو چھوڑ کر قتل ہو گئے، مطلب شہید ہو گئے، اور جب عمر فوت ہو گئے تو حضرت زبیر نے ان سے نکاح کر لیا۔ دیکھو کتنے مردوں سے نکاح کیا، وہ بیچارے اس کی زندگی میں جو آتے تھے وہ شہید ہو جاتے تھے، اور جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو پیغام نکاح دیا۔ وہ کہنے لگے میں آپ کی بنسبت موت کو ترجیح دیتے ہوں، اور نکاح سے باز رہے حتیٰ کہ فوت ہو گئی۔ اور اسی سال میں عمر نے اپنے غلام اسلم کو خریدا، پھر تابعین کے سعادت میں سے ہو گئے، اور ان کے بیٹے زید بن اسلم بلند مقام سقات میں سے ایک تھے، اور اسی سال میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کرا دیا، اور عثمان بن عفان کو مدینہ پر قائم مکان بنایا۔ ابن اسحاق نے الحرکہ کے غلام الغلا بن عبد الرحمن بن یعقوب سے بنی سہم کے ایک شخص سے بحوالہ ابی ماجدہ روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں 12ویں سال میں حج کروایا، اور کان قطع ہونے کے قصاص کے بارے میں حدیث بیان کی۔ مطلب یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے تھے، ایک دوسرے کا کان بھی کاٹتے تھے، تو اس کے بارے میں حدیث بیان کی۔ جو کفارات تھے، مسلمان یہ نہیں کرتے تھے۔ عمر نے صدیق کے حکم سے اس بارے میں فیصلہ کیا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدیق نے اپنی خلافت میں حج نہیں کروایا، اور آپ نے 12ویں سال کی حج کو اجتماع میں عمر بن الخطاب یا عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا تھا۔ ایک دلیل یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس سال میں وفات پانے والے کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ اور اس کے بعد ہونے والے معرکہ میں 12 ہجری میں ہوئے تھے۔ اس جگہ یمامہ اور اس کے بعد کے معرکوں میں قتل ہونے والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جن کا پہلے 11 ہجری میں ذکر ہو چکا ہے، لیکن مشہور وہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ نعمان بن بشیر کے والد ہے عقبہ ثانیہ اور بدر اور اس کے بعد معرکوں میں شامل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ انصار میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ بشیر بن سعد بن صبلہ خزرجی یہ انصار میں سے ہے، مدینہ کے رہنے والے مستقل تھے، اور ثقیفہ کے روز انصار میں سے آپ نے سب سے پہلے صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ اسلام بھی انصار میں سب سے پہلے لایا تھا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی سب سے پہلے انصار میں سے اس نے کی، اور خالد بن ولید کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوئے، اور عین التمر کے معرکہ میں شہید ہوئے۔ اور نسائی نے آپ کے حدیث النحل کو روایت کیا ہے، النحل کو، اور محکم بن
جسامہ کے بھائی الصعب بن جسامہ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کی ہے۔ ابو خاتم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ہجرت کی اور دوان میں پرکش ہوئے، وہاں رہنے لگے۔ دوان کو یہ علاقہ ہوگا، وہاں پر اس نے رہائش اختیار کی۔ صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت میں فوت ہوئے۔ ابو مرثد العنوی، آپ کا نام معاذ بن الحسین تھا، یہ بھی ہے اصحاب میں سے ہے، اور آپ کو ابن حسرین بن بو بن عمرو بن یربو بن خرشہ بن سعد بن طریف بن حیلان بن عنم بن عنی بن سعد بن کیس بن علان بن مدر بن نزار ابو مرثد اللغنوی کہا جاتا ہے، اور آپ اور آپ کا بیٹا مرثد بدر میں شامل ہوئے۔ ان دونوں کے سوا باقی باپ بیٹا بدر میں شامل نہیں ہوا۔ ان دونوں جو باپ اور بیٹا ہے، ان کے علاوہ اور کوئی اس کے ساتھ شامل نہیں ہوئے آپ کے قبیلے میں سے۔ اور آپ کے بیٹے نے جنگ رجیم میں شہادت پائی، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور آپ کے پوتے انیس بن مرثد بن ابی مرثد بھی اصحابی تھے، جو فتح مکہ اور حنین میں شامل ہوئے، اور جنگ اوتاس کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس تھے۔ وہ بالترتیب 3 آدمی تھے۔ ابو مرثد عباس بن عبد المطلب کے خلیف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ایک ہی روایت بیان کی گئی ہے، مطلب کہ ایک ہی حدیث اس نے بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا، قبور کی طرح منہ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ان پر بیٹھو۔ یہ حدیث ان سے روایت ہوئی ہے۔ واقعی کا بیان ہے کہ آپ نے 12 ہجری میں وفات پائی، اور دوسروں نے اضافہ کیا ہے کہ آپ نے شام میں 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ دراز قد اور بہت بالوں والے آدمی تھے۔ میں کہتا ہوں، اور دمشق کے سامنے کھلی زمین میں ایک قبر کثیر کے نام سے مشہور ہے، اور میں نے اس قبر پر پڑھا ہے کہ یہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابی کناز بن الحسین کی ہے، وہاں ان کی قبر ہے۔ علامہ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہاں پر اس پر ایک تختی لگا ہوا تھا جس پر یہ نوٹ تھا، اور میں نے اس مقام پر سکون اور جلالت کو دیکھا، مطلب بڑی آرام سے حالات۔ اور تعجب ہے کہ حافظ ابن عساکر نے تاریخ شام میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ تیسرا جو بندہ ہے جو وفات پانے والوں میں سے ہے، ابو العاص بن ربیع ابن عبد العزا بن عبد شمس بن عبد المناف بن قسی القریشی البخشمی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی زینب سے نکاح کیا، اور آپ کے ساتھ بہت محبت سے اور بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے پر مسلمانوں نے آپ کو انہیں طلاق دینے کا مشورہ دیا تو آپ نے اس بات سے انکار کر دیا۔ آپ خدیجہ بن خویلد کے بانجے تھے، خدیجہ کبریٰ کے بانجے تھے، اور ان کی والدہ کا نام حالہ تھا،
اور ہند بنت خویلد بھی بیان کیا جاتا ہے. ایک نام بھی ہند بنت خویلد بیان کیا جاتا ہے. اور آپ کے نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور بعض لکیت بیان کرتے ہیں اور یہی زیادہ مشہور ہے. اور بعض حشیم اور بعض حشم اور حشیم بیان کرتے ہیں. آپ کفار کی طرف سے بدر میں شامل ہوئے اور قید ہو گئے، اور آپ کا بھائی عمرو بن ربیع فدیہ دے کر آپ کو چھوڑانے آیا. اس نے فدیہ میں خدیجہ کا وہ ہار بھی پیش کیا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، جیسے آپ نے اپنی بیٹی زینب کو ابو العاص کے ساتھ نکاح کے وقت دیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب پر ترس آیا، اور اس کے بعد ابو العاص کو رہا کر دیا گیا، اس شرط پر ایک شرط عائد کی کہ وہ زینب کو مدینہ بھیجے گا. مطلب ہے ان کا بیوی اور نبی علیہ السلام کی بیٹی. اور اس نے یہ وعدہ پورا کیا، اور ابو العاص فتح سے کچھ عرصہ قبل تک مدینہ میں اپنے کفر پر قائم رہے، اور قریش کے تجارت کے لیے باہر نکلے تو حضرت بن حارثہ نے آپ کو روکا اور آپ کے ساتھیوں کی جماعت کو قتل کر دیا اور قافلے کو غنیمت بنا لیا، اور ابو العاص مدینہ کی طرف بھاگ آئے اور اپنی بیوی سے پناہ طلب کی. مطلب کفر میں باہر نکل کر کے قافلے پر حملہ کیا اس نے، لیکن وہاں ان کی ساتھی قتل ہو گئے، اور یہ مدینے میں بھاگ آیا اور اپنی بیوی سے پناہ طلب کی. تو انہوں نے آپ کو پناہ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی پناہ کو جائز قرار دیا، اور اس کے پاس قریش کے جو اموال تھے وہ واپس کر دیے، اور ابو العاص وہ اموال لے کر ان کے پاس واپس آیا اور ہر آدمی کا اس کا مال واپس کیا. پھر حق کی شہادت دی اور مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو نکاح اول کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا. مطلب کفر کے زمانے میں جو زینب کا اس سے نکاح ہوا تھا وہی نکاح برقرار رکھا نبی علیہ السلام نے، اور اس کو واپس دے دیا اپنی بیٹی. اور آپ کی ان سے علادگی اور اجتماع کے درمیان 6 سال کا عرصہ پایا جاتا ہے. مطلب نبی علیہ السلام کی بیٹی جب مدینہ میں آئی تو 6 سال کے بعد یہ ابو العاص بن ربیع نے اسلام قبول کیا، اور اتنا وقفہ تھا اس میں. اور یہ عمرۃ الحدیبہ میں مسلمان مستعمرات کے مشرکین پر حرام قرار دیے جانے کے 2 سال کے بعد کا واقعہ ہے. اور بعض کا قول ہے کہ اپنے نکاح جدید کے ساتھ زینب کو ابو العاص کے پاس واپس بھیجا. واللہ اعلم. علامہ ابن کثیر نے اس فیصلے پر دونوں روایتوں پر فیصلہ دیا. اور زینب سے آپ کے ہاں علی بن ابو العاص پیدا ہوئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کو یمن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ علی کے ساتھ وہاں گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامادی کے تعریف کرتے تھے کہ میں ان کا داماد ہوں، اور تابی اور فرمایا کرتے تھے کہ اس نے مجھ سے بات کی تو مجھ سے سچ بولا، اور مجھ سے وعدہ کیا تو مجھ سے پورا کیا. آپ کی وفات 12 ہجری میں صدیق اکبر کی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی.
اور اس سال علی ابن طالب نے آپ کی بیٹی امامہ بنت ابو العاص سے اس کی خالہ فاطمہ کی وفات کے بعد نکاح کیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ نکاح ابو العاص کی وفات سے پہلے ہوا یا اس کے بعد ہوا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا یخلف الميعاد۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہم انصرنا المجاہدین المخلصین فی کل مکان، اللہم انصرنا المجاہدین المخلصین فی کل مکان۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الکفار والملحدین والمشرکین والطواغیت والروافض والمجوسیہ۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔